یاروں کی یاری میں 4 بجے ہوٹلوں میں بیٹھنے والوں، جاؤ ذرا بہن کے پاس بھی تو جا کے بیٹھا کرو، خدا پاک کی قسم تجھے وہ لوریاں سنائے گی کہ دنیا کے سارے غم بھول جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بس آخری باتوں میں دعاؤں کی طرف آ رہا ہوں۔ جب حنین کا مارکہ ہوا، قیدی ہو کے مدینے کے اندر آ گئے، وہاں کے لوگوں نے آپس کے اندر چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ غلامان محمد سے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا کے لے کے آئے۔ انہی گھروں کے اندر اسی محلے میں مائی شیمہ کا مکان تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ ہائے حنین کے سردار آکے شیمہ دا بوا کھڑکانے لگ گئے، شیمہ بوا کھول، دروازہ کھول۔ انہوں نے کہا خیر ہوئے، سارے حنین کے چودھری کیوں آگئے؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا محمد کے اصحاب ہمارے بچوں کو لے کے چلے گئے، ہم چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، فدیہ دے کے چھڑا کے لائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ عرصے کے بعد جب حضور کا نام سنا، وہ بچپن کی ساری یادیں تازہ ہو گئی۔ کہنے لگے وہی محمد تو نہیں ہے جو مکے میں پیدا ہوا تھا، ہاں وہی محمد تو نہیں ہے، اللہ اکبر، آج ساری دنیا کی سرداری کا تاج پہنا۔ ہلو لے پھر گلہ ہی مک گئیاں، پیسے کیوں کٹھے کر رہے ہو؟ اس محمد کے پاس مجھے لے جاؤ، میں بغیر پیسوں کے تمہارے ویر چھڑا کے لے آؤں گی۔ انہوں نے کہا شیمہ وہ اللہ دا نبی ہے اور پتہ ساری دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہے، اسلام غالب آ چکا ہے۔ اور کہنے لگے گلہ چھڑ دے، اور تو اڈی آپس دی گلہ میں تے میرے پائدہ آپس دے اندر راز ہے۔ اب کیا کیا؟ مائی شیمہ نے وہی دیہاتی عورتوں کی طرح چنی اوڑی، اور جیسے گاؤں کی عورت شہر میں آتی ہے، کبھی ادھر بتیاں دیکھتی ہے، کبھی ادھر درخت دیکھتی ہے، چل سیدھی ہو رہی ہوتی ہے۔ بھائی شیمہ بھی مدینے میں حضور کی محبت میں ایسے دوڑی جا رہی تھی، کبھی ادھر کو چلے کبھی ادھر کو چلے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کی چوکیداری کر رہے تھے، اور تلواروں کی کینچی بنا رکھی تھی۔ بھائی شیمہ دیکھتی گئی، اللہ اکبر، جو بچپن میں ویر محمد کے بالوں سے خوشبو آیا کرتی تھی وہ دی مسجد نبوی کے ویڑے سے آنے لگ گئی۔ اما شیمہ دوڑتی گئی اور جا کے صحابہ اکرام کی تلواروں سے جا کے ٹکرا گئی۔ ان تلواروں کے آئینے میں حالے کے اندر آمنہ کے لال کا چہرہ نظر آیا، تو صحابہ اکرام نے پیچھے دیہاتی عورت پیچھے، اللہ اکبر، بھائی شیمہ نے صحابہ اکرام کو دھکا دیا کہ خلو سبیلی، مجھے رستہ دے دو، تمہیں پتہ کوئی نہیں میں کون ہوں وہ کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے تو کون ہے؟ کہ میں بہن ہوں، وہ میرا ویر محمد الرسول اللہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھہر جا، تو آئی وڈی بہن ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا تو کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے۔ اب وہ دوڑے گئے، یا رسول اللہ بہن بھوے تے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا میری تو بہن ہی کوئی نہیں، میں تو اپنی ماں کا اکیلا، میرا ابا دنیا سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ ہو گئے وڈے نخرے کرنے لائی، آئی تو بہن بڑھ کے آئی، وہ تو کہنے میری بہن کوئی نہیں۔ میں شیمہ کے پاس حضور کی نشانی موجود تھی، یوں کر کے آستین چڑھا دی۔ کہنے لگی یہ دیکھ، اس کے بچپن کے چھوٹے چھوٹے دانتوں کے نشانیاں ہیں۔ ہائے ہائے، جب میں بنو سعد کے ویڑے میں اسے لوری دے کے کہہ رہی تھی یا ربی ابقی لنا محمد، میں چوم چوم کے لوریاں دے رہی تھی، اللہ آسمان کے فرشتوں سے اس کی حفاظت کروانا، اللہ ہم رہے نہ رہے، اس کے نام اس کے چہرے کو قیامت تک چمکتا دمکتا رکھنا۔ انہی اشعار کے اندر میرے منہ سے کچھ شرکیہ لفظ نکل گئے، میرے ویر کو غصہ آیا تو میرے ویر نے مجھے یہاں کاٹ لیا، دانتوں کی نشان آج موجود ہے۔ اور کان میں جا کے کہہ دینا اوئی تیری بہن آئی ہے جو تجھے لوری دے کے کہتی تھی یا ربی ابقی لنا محمد۔ صحابی روتا ہے، یا رسول اللہ تے بوئے تو کھڑی ہے جاندی کوئی نہیں، کہہ دیا نشانیاں ویکھ لے میں تیری بہن۔ اللہ حضور نے فرمایا اور کیا کہا کہ یا ربی ابقی لنا محمد کا۔ صحابہ کہتے حضور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے اور اسی جگہ کھڑے ہو گئے، آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی، دوڑے دوڑے گئے، بھائی شیمہ کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے اور میری بہن کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا، محمد تیرا خادم بن کر تیرے دروازے پہ آ جاتا، کیا لینے کے لیے آئی ہے؟ کہ بھائی بٹھائے گا نہیں، کھڑی کھڑے سنے گا۔ حضرت شیمہ کا ہاتھ پکڑا، مسجد نبوی میں لے گئے، جو نبوت والی چادر کندھے پہ ہوا کرتی تھی وہ زمین پر بچھا دی کہ میری بہن یہاں بیٹھ۔ بھائی کہنے لگی میں اس قابل کوئی نہیں، فرمایا بہن جب میں یتیم تھا سب چھوڑ کے چلی گئی تھی تو تیری ماں کو بھی، تیری ماں نے بھی میں محمد کو گودی میں اٹھایا تھا، آج حلیمہ کے وہ احسان مجھے یاد آ گئے، شیمہ تیری ماں کے ویڑے کے مجھے احسان یاد آ گئے، چادر بھی بٹھایا۔ کیوں آئی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا مائی شیمہ نے حضور کے کندھے کے اوپر اپنا اپنی ٹھوڑی رکھی اور حضور کے کان میں کچھ کہا، حضور رونے لگ گئے۔ اللہ
آپ نے بھی کان میں کچھ کہہ دیا کہ شیمہ کل آتی یہ سارے غلام میں تو صحابہ میں تقسیم کر چکا ہوں، کل آتی میں سارے تیری جھولی میں ڈال دیتا، اب کیا کروں؟ کہ اب چلی جا، کل ظہر کی نماز میں جب فاطمہ کے گھر رہ لے، جب عائشہ کے گھر رہ لے، کل ظہر کی نماز کے لیے جب بلال مجھے لینے کے لیے آئے میں مصلی پر ہوں، اے شیمہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جانا اور بس یوں کر کے جھولی میرے سامنے پھیلا دینا، شیمہ باقی میں جانا میرا رب جانے۔ اللہ اکبر۔ بھائی شیمہ مسجد کے دروازے کے پاس جھولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ نماز بعد میں پڑھا ہوگا، پہلے آج حلیمہ کے بیڑے کے احسان چکانے کا بدلے کا دن آ گیا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا صحابہ بہن جھولی پھیلا کے کھڑی ہے، اس کی جھولی کو بھرنے دو، اس کا مان نہ توڑنا، ورنہ قیامت کی صبح تک بہنوں کے بھائیوں کے دروازے سے بہنیں خالی جھولی لے کے جائیں گی۔ مسجد نبوی کے اندر رونے کی آواز آنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا لوریاں دینے والی مجھے میری ماں شیمہ ہے، یہ لوریاں دینے والی مجھے میری بہن شیمہ ہے، یہ ہڈیل کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی۔ صحابہ میں نے آج تک تمہارے سے کچھ نہ مانگا، بہن کی جھولی کے لیے آج تمہارے سے سوال کر رہا ہوں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، بڑے بڑے صحابہ حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ غلام تو دور کی بات، ہم نے تو اب جان بھی آپ کے قدموں پر قربان کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ میرے عزیزو یہ سیرت جا کے بھائیوں ان بھائیوں کو سناؤ جو اپنی بہنوں سے 10 سال ہو گئے آج تک فون پہ بات نہیں کی، جاؤ ان بہنوں کو جا کے سناؤ۔ اللہ اکبر۔ بھانجا کہتا اماں میں دا فون آیا، کہتے اماں آٹا گوندھ رہی ہے بازار گئی ہوئی، خدا کے واسطے اللہ کی قسم یہ ایسی محبتوں کے پھول ہیں اگر یہ مرجھا گئے، ان کی پتیاں میرے عزیزوں قبروں میں جا کے چھپ گئی اور لوگوں تم چراغ لے کے ڈھونڈو گے، نہ مٹھاس ملے گی نہ خوشبو ملے گی، نہ ایسا گلاب تمہیں دنیا کے اندر نظر آئے گا۔ بس میری یہی گفتگو تھی۔ اللہ اکبر۔ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا، روتے ہوئے کو ہنسانا، بچھڑے ہوئے کو ملانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، دنیا کے اندر یہ کام کر لے آمنہ کا لال خدا کی قسم ہاتھ پکڑ کے تجھے مجھے جنت الفردوس کے اندر لے کے چلا جائے گا۔ کرو گے کوشش میرے عزیز؟ 1:45 بج رہے ہیں، بتاؤ صلح کے اندر پہل کون کرے گا؟ بے شک تم اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہو لیکن ناراض جیسے بھی ہو صبح صبح پہلا فون بھائی کے پاس جائے کہ رات ایک فقیر آیا تھا، تھکا ہارا تھا، خود بھی رو رہا تھا ہمیں بھی رلا رہا تھا، اور وہ حضرت حسین حسن کا ایک واقعہ سنا کے گیا۔ دونوں بھائی آپس کے اندر مولوی صاحب ناراض ہو گئے، 3 دن ہو گئے حسن نے حسین کو نہ بلایا، حسین نے حسن کو نہ بلایا، 3 دن ہو گئے دونوں نے ایک دوسرے کو نہ بلایا۔ تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو پیغام لکھا، میرے بھیا ایسی کون سی ناراضگی ہو گئی کہ 3 دن ہو گئے میرا حوال نہیں پوچھا، تو مسجد میں نماز پڑھ کے ادھر چلا جاتا ہے میں ادھر چلا جاتا ہوں، کیا تو نے نانا ابو کی حدیث نہیں سنی؟ میرے نانے ابو نے فرمایا تھا جو 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ پھر چلی کی نانا ابو نے یوں بھی فرمایا تھا جو صلح کرنے میں پہلے ہاتھ بڑھائے گا وہ پہلے میرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں جائے گا۔ اے بھائی یہ حدیث مجھے یاد ہے، چل کر میں تیرے دروازے پر آؤں لیکن نہ میرا بھائی تو چل کے میرے دروازے پر آ تاکہ تیرے میرے پیار کا تیرے میرے بھائی بدگا قیامت کے دن نانے ابو کے سامنے بھرم رہ جائے۔ اگر میں صلح کرنے کے اندر پہل کر کے تیرے پاس آ گیا تو قیامت کے دن اللہ اکبر میں جنت میں پہلے گیا میرا نانا پوچھے گا حسن پہلے کیوں نہیں جا رہا ہے، اور میرے بھائی خط پڑھ کے آ جا، میں باہیں پھیلا کے کھڑا ہوں اور آ کے مجھے گلے سے لگا لے تاکہ قیامت کے دن جنت میں تو پہلے جائے پیچھے پیچھے تیرا بھائی جائے۔ میرے عزیز و بوا کھڑکا دینا اس پڑوسی کا جس کو کہا تھا اللہ دی قسم آج تو بعد میں تیرے نال گھر کرا تے میں سور ہوا۔ اللہ اکبر۔ دروازے پہ چڑھ جانا اس بیل کے جس بیل کے دروازے سے بیٹی کا رشتہ بتیج بھانجی کرنا ملا اور کہہ کے آئے تھے مر جاواں گا تیرا بو آج تو بعد نہیں چڑھا گا۔ خدا کے واسطے صبح فجر کی نماز پڑھ کے جا کے اس بھائی سے جا کے گلے لگ جانا جس بھائی کو تم نے کہا تھا اللہ اکبر میں اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ میرے جنازے کو تیرا ہاتھ بھی نہ لگنے پائے، چھوڑ دو خدا پاک کی قسم۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا دنیا جس کے بارے میں اس کے اوصاف کمال کو دیکھ کے کہہ گئی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ تو کیا خیال ہے اپنے دلوں کی سختی ختم کرو گے، اپنے دلوں کو نرم کرو گے، دل سے ناراض ہو ان سے بھی، دل سے ناراض نہیں ان سے بھی صبح کی ابتدا السلام علیکم سے کرو گے؟ کون کون کرے گا انشاءاللہ تعالی؟ سبحان اللہ۔ یہی سیرت ہے، یہی ختم نبوت کا مقصد ہے۔
اب میرے ساتھ مل کے سارے توبہ کے کلمات پڑھو. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ, آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے تو مزہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے کہ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, کفر سے, شرک سے, زنا سے, سود سے, چوری سے, بدکاری سے, بے حیائی سے, بد کلامی سے, بد نگاہی سے, رشتے ناتے توڑنے سے, ماں باپ کی نافرمانی سے اور سارے گناہوں سے. رونے جیسی شکلیں بنا کے کو 3 مرتبہ یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. شک نہ کرنا بوانے کے باسیوں, خدا پاک کی قسم اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اس کریم نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. بس میں زیادہ وعدے تمہارے سے نہیں لیتا, 2 وعدے کر کے چلے جاؤ. ابھی میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی, انشاءاللہ پڑھے بغیر سوؤں گا نہیں. عادت نہیں ہے, خدا کی عبادت ہے. میرے عزیزوں سے عادت بنا کے نہیں کرنی, خدا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت سمجھ کے کرنی ہے. اگر عشاء نہیں پڑھی تو پڑھ کے سونا, ساری رات مکان پر خدا کی رحمت برستی رہے گی. اگر میرے عزیزوں بغیر پڑھے سو گئے تو ساری رات بستر پر خدا کی لعنت برستی رہے گی. نیت کرو 5 وقت کی نماز گھر والے گھر والوں کو بھی پڑھائیں گے اور خود بھی اللہ کے گھر کے اندر آ کے پڑھیں گے. نیت کرو, بس یہ وعدہ دے دو, بیعت کرو اللہ کے ہاتھ پر, انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. دوسرا میرے عزیزو وعدہ کرو, پڑھے لکھے ہو تب بھی, حافظ ہو تب بھی, قاری القرآن ہو تب بھی, ان پڑھو ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا, روزانہ قرآن پاک کو 1 مرتبہ ضرور کھول کے دیکھو گے, بس 1 مرتبہ. صبح صبح جب دکان پہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ یا ظہر پڑھ کے آؤ, قرآن پاک کو اٹھانا, سینے سے لگانا, بوسہ دینا اور یوں کر کے کھول کے دیکھنا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنا اللہ آتا تو کچھ نہیں لیکن جو بھی لکھا ہے اللہ تجھے سارا حق فرمایا ہے. اگر اسے پیار آ گیا تو 70 سال کے, اگر 6 سال کے بچے کو حافظ بنا سکتا ہے تو 70 سال کے بوڑھے کو بھی قرآن کا حافظ بنائے گا. کرو گے انشاءاللہ تعالی, کرو گے. اور اپنی بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑنا اور خدا کے واسطے کہنا بیٹی شیشے کے آگے ننگا سر کر, لیکن جب باپ کی غیرت والی پگڑی کے سامنے آئے تو سر ننگا نہ کر کے آیا کر. میں تجھے کہہ تو نہیں سکتا میں پڑھوں, لیکن جب تو ننگا سر کھلا گلا لے کے آتی ہے تو تیرے باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے. کہا اپنے سامنے تو زکن کے سر کجواؤ, اپنے سامنے تو سر پہ دوپٹے لاؤ. باقی انسان ہے گاہے گاہے غلطی ہوتی ہے, ندامت کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے. آج کے ختم نبوت کے پروگرام کو اللہ قبول فرمائے. آنے والے جتنے ہیں اور آنے والی جتنی ہیں اور اس پروگرام کے شرکاء معاونین تعاون کرنے والی جتنے ہیں, اللہ سب کو اپنے خزانہ خاص سے جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.